ایام رضاعت ختم ہونے کے بعد وہ انہیں ان کے والدین کے پاس پہنچاتی تھی اور بچوں کے والدین انہیں انعام و کرام سے نوازتے۔ حلیمہ سعدیہ جو طائف کے ایک نواحی قبیلہ سعد کی رہنے والی تھی، شیرخوار بچوں کے لیے عورتوں کے ساتھ مکہ آئیں۔ سعد والیوں نے مالداروں کے بچے لے لیے اور آمنہ کے بیٹے کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حلیمہ سعدیہ کے قسمت میں رات کی یہ سعادت ان کے حصے میں آئی۔ جب وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لے کر چلی ہے تو اسی وقت سے برکتوں کا گود بھی شروع ہو گیا۔ حلیمہ کی گھوڑی لاغری اور کمزوری کی وجہ سے چل نہیں سکتی تھی۔ جب آپ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر سوار ہوئی تو وہ ایسی تیز رفتار ہو گئی کہ قافلے کی ساری سواریوں سے آگے نکل گئی۔ اس کے بعد جب آپ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی تو وہ گھر اور حلیمہ کی بکریاں تازہ اور چھوٹا ہو گئی۔ اس وقت لوگ قحط ساری کے شکار تھے، ان کے مویشی جنگل سے بھوکے واپس آتے جس کی وجہ سے وہ لاغر رہتے۔ وہ اپنے چرواہوں سے کہتے